السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ام يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تغابزوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تقریم میرے معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو وجود عطا کیا ہے اس کے مختلف حصے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بسا اوقات جسم کے بعض حصے ایسے بھی ہیں کہ وہ انسان کے پاس نہ بھی ہوں تو وہ اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے۔ اگر کسی سے ہاتھوں کی نعمت چھن جائے، کسی سے کان کی نعمت چھن جائے، اگرچہ وہ متاثر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ دنیا میں سروائیو کر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس جسم کا ایک حصہ ایسا ہے
جس کے اوپر شریعت اسلامیہ نے بھی بڑا فوکس کیا ہے اور وہ ہمارے جسم میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اس کو ہم دل کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر انسان سے یہ نعمت چھن جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دل ہی وہ ہے کہ جس کو شریعت نے بھی اس حد تک فوکس کیا کہ اگر یہ دل ٹھیک ہو، اس کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، تقوی ہو، اگر اس کے اندر اللہ پر ایمان، رسول اللہ سے محبت اور لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں موجود ہوں، تو ایسا دل انسان کو وہ ہمیشہ والی زندگی کے اندر کامیابیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر اس دل کے اندر عدم ایمان ہو یا اس دل کے اندر مختلف بیماریاں جنم لے لیں، تو پھر جب دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے تو یہی دل اس انسان کو ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کا ایندھن بھی بنوا دیتا ہے۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ لوگوں غور سے سنو، تمہارے جسموں میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، تمہارے جسم کا ایک پارٹ ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ ٹھیک ہو تو انسان کا سارا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اس دل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو فرمایا سارا جسم جو ہے اس کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، تمہارے جسم کا وہ جو حصہ ہے اس کا نام دل ہے۔ اگر تمہارے دل میں فساد نہیں ہوگا، تمہارے دل کی اصلاح ہو جائے گی، تو تم کامیابی والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر غور و خوض بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ اس دل کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو معاشروں کے سکون اور امن کو، اور اگر وہ بیماریاں ایون کے گھروں میں پیدا ہو جائیں، گھروں کے متعلق دل میں آ جائیں، تو دو بھائیوں کا ایک گھر میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک چیز پر میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بیماری کو ہمارے معاشرے میں حسد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کو حسد کہتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان حسد کے کمال درجے پر کھڑا ہونے کے باوجود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کسی سے حسد کرتا ہی نہیں۔ حسد کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وَهُوَ تَمَنِّي زَوَالِ النِّعْمَةِ دِينًا أَوْ كَانَ دُنْيًا، کہ اپنے کسی بھائی کو دیکھنا کہ اللہ نے اسے کسی نعمت سے نواز رکھا ہے، تو دل میں یہ خواہش پیدا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، وہ نعمت چاہے دین کی ہو یا وہ دنیا کی کوئی نعمت ہو۔ جو ہی انسان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے، لوگ انہی چیزوں پہ، کسی کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے، کسی کو اللہ نے اگر اچھا گھر دے دیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی اگر کسی کو اللہ نے اچھا رشتہ دے دیا ہے
اچھی بہو یا اچھا داماد دے دیا ہے، لوگ اس پر بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، لوگ اس پر بھی اپنے دل میں اگلے دوسرے آدمی کے متعلق برے خیالات کو پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ حسد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، پہلی امتوں کی جو خرابیاں اور جو ان کو تباہ کرنے والی چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ میری امت کے اندر بھی آئیں گی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک چیز تو ایسی بھی ہوگی وَهِيَ حَالِقَةٌ، جو ان کو مونڈ کے رکھ دے گی۔ مونڈ کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بال مونڈ کے رکھ دے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کس چیز کو مونڈ کے رکھ دے گی؟ فرمایا وہ ان کے اندر سے دین کو مونڈ کے رکھ دے گی اور ختم کر دے گی ان کے اندر سے۔ اور آپ نے فرمایا وہ چیز ہے کیا؟ وَهِيَ الْحَسَدُ وَالْبُغْضُ، کہ انسان کے دل میں جب بغض کی بیماری اور حسد کی بیماری پیدا ہوگی تو فرمایا وہ انسان کے دین کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ اور ایک روایت جس کو علماء نے حسن درجے کی روایت کہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا میری امت کے لوگوں، ایاکم والحسد، یہ حسد کی بیماری سے بچ جانا۔ فرمایا یہ حسد کی بیماری جو ہے یأکل الحسنات، یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا یہ اس طرح سے نیکیوں کو کھاتی ہے کما تأکل النار حطب، جس طرح آگ لگ جائے اور وہ چاہے پورا جنگل ہو اگر قابو نہ پایا جائے تو وہ پورے جنگل کی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح دل میں اگر یہ بیماری پیدا ہو گئی تو یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ انسان کے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ صرف اپنے قلب کی اصلاح نہ کرنے پہ اس کی محنت کو ضائع کر دیا جائے۔ آج کے دور میں تو ویسے بھی نیکی کرنا ایک مشکل کام ہے، اور پھر اس نیکی کو کر کے اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر پائے، شیطان نے اگر ہمیں مختلف جالوں کے اندر پھنسا دیا، میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، بلکہ پہلی صف میں آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کی جنت کا حقدار بن ہی جاؤں گا۔ یہ اللہ سے امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ازلی دشمن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس نے نیکوں کو پھنسانے کے لیے جال بھی ایسے رکھے ہیں کہ ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے قلبوں کی جو اصلاح ہے وہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اس زمین اور آسمان پہ جو اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی کی گئی اس کے پیچھے حسد کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے باپ کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ سب نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا اور تکبر کی راہ پہ چل پڑا، اور وہ تکبر کی راہ پہ چل کے کافروں میں سے ہو گیا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ مَا مَنَعَكَ، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے، تو اس نے آگے سے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھک جاؤں، اس کو آپ نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا کہ مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑ جائے۔ یہ حسد جب آدم علیہ السلام سے کیا تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود لوگوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا، اور پھر جب انسان اس دنیا پہ آیا
اس دنیا پہ آنے کے بعد ایسا گناہ جس کو ساری انسانیت کا قتل گردانا گیا ہے، وہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا ہے، وہ بھی جب اس دنیا پہ سب سے پہلے کیا گیا اس کے پیچھے کی بنیاد حسد کی تھی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا اللہ نے واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ اپنی امت کو آدم کے بیٹوں کا واقعہ پڑھ کے سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان 2 بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی، تو اس بات پہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور اپنے بھائی کو کیا کہتا ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، اور پھر اس نے قتل کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، تقوی اور خوف ہوتا ہے ان کے دلوں میں ایسی بیماریاں جنم نہیں دیتی ہیں، وہ اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان جب بڑی عمر کو پہنچ جائے وہ پھر ہی حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ بعض دفعہ ابھی کچی اور چھوٹی عمر کے لوگ بھی حسد کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے باپ فطری طور پر محبت کرتے تھے، اور دوسرے جو بھائی تھے، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے تھے، ان میں سے 2 بیٹے راخیل ان کی ایک بیوی تھی اس سے تھے، یعقوب اور بنیامین، باقی بھائی ان دونوں بھائیوں سے حسد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ یہ یوسف تو ہمارے باپ کی طرف ہم سے زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے باپ کے متعلق کہتے ہیں ہمارا باپ کھلی گمراہی پر ہے، وقت کا نبی ہے اور ان بیٹوں کا باپ ہے۔ جب دل میں فساد پیدا ہوتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں ہمارا باپ کھلی گمراہی پر کھڑا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس حسد کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا پلاننگ بناتے ہیں، اقتلوا یوسف، اس کا حل یہ ہے کہ اس یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی دور جگہ پر چھوڑاؤ، جب یہ نہیں ہوگا تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ شیطان جب دلوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو بھائی بھائی کے متعلق بیٹھ کے گمان کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، لوگوں گمان سے بچ جاؤ۔ ایسے ہی خام خواہ بیٹھے، اچھا اس نے یہ کام کیا اس وجہ سے کیا ہوگا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا، اس کے تو ذہن میں یہ موجود ہے بات۔ اور پھر اللہ معاف فرمائے ہمارے گھروں میں موجود ہماری مائیں اور بہنیں پھر کیا کیا تعویلیں اور اس کو کس کس طرح سے ملاتی اور جوڑتی چلی جاتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں گمان کرنے سے بچ جایا کرو۔ ہاں اگر گمان کرنا ہی ہو، کسی سے کوئی کام ہو بھی جائے اس کو اچھی تعویل دیا کرو، کسی کے متعلق اچھا گمان کیا کرو، اس کے متعلق خیر خواہی کو ہی سوچا کرو کہ ہو سکتا ہے شاید اس کی کوئی مجبوری ہی ہوگی جس وجہ سے اس نے یہ کام کر دیا۔ اور یہ حسد تو ایسی بیماری تھی
کہ جس نے لوگوں کو ایمان لانے سے ہی روک دیا. قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، وہ یہودی اور عیسائی جن کی کتابوں میں رسول اللہ کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھی، اللہ کے نبی کے تذکرے موجود تھے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ کھڑی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں وہ کیا تھی؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. جب پتہ یہ چلا کہ یہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی جو ایک نبوت کا سلسلہ اور لڑی چل رہی تھی ان کے باپ اسحاق کی طرف سے، یہ اس نسل سے آنے کی بجائے اسحاق کے بھائی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ حسد کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس پیغمبر پر ایمان ہی نہیں لے کے آئے. ان کی راہ میں ایمان قبول کرنے کے اندر رکاوٹ کھڑا ہو گیا یہ حسد. اور پھر اس حسد نے یہودیوں سے کیسے کیسے کارنامے بھی کر کے دکھائے کہ اللہ کے نبی کے کس حد تک دشمن بنے. امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے کہ انہوں میں سے ایک آدمی جس کا نام لبید بن اعصم تھا، اس نے اللہ کے نبی پر جادو بھی کر دیا. اور روایات میں آتا ہے کہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا کہ اس نے بیر زروان کا ایک کنواں تھا، اس کے اندر کچھ بال لے کے آپ کے اس کی گرے لگا کے 11 گرے لگا کے آپ کے اوپر جادو کر دیا. اور پھر اللہ کی طرف سے آپ پہ وحی نازل ہوئی اور سورہ فلق اور سورہ الناس کی آیات نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ فلاں کنویں پہ جائیں، وہاں پر یہ جادو والی چیز موجود ہے، اس کو وہاں سے نکالیں. اور ان کے اوپر اللہ کے نبی نے یہ فلق اور الناس کی آیات پڑھائیں اور اس جادو کا اثر آپ سے زائل ہو گیا. افسوس آج یہ امت بھی اس حسد میں آ کے اس حد تک چلی گئی کہ جو کام یہودی کرتے تھے آج مسلمان کے خلاف کرتا ہے. آج ایک باپ کی نسل اپنے بھائی کے خلاف کرتی ہے. اور ہم اس حد تک چلے گئے، ہمارے ایمان اور یقین اتنے کمزور ہو گئے کہ پھر ہم اپنے ہاتھوں کو لے کے لوگوں کے سامنے پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ مجھے میرے اوپر کیا ہو گیا ہے، میرے کاروبار کی بندش ہے، میرے کام کے اندر رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. وہ کرنے والا تو جو ظلم کرنے والا ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ آدمی بھی لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنی دولت بھی لٹواتا ہے اور بعض اوقات اپنا ایمان بھی لٹوا بیٹھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، جو آدمی کسی عراف کے پاس گیا، آئندہ کی خبریں دینے والا ہے، تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے، بیوی کا کیا نام ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کا کیا نام ہے، اتنی ساری باتیں پوچھ کے کوئی ایک بات اس کی ٹیواں لگ بھی جائے، سچ ہو بھی جائے، ہم کہتے ہیں یہ فلاں آدمی صحیح بات کر رہا ہے، یہی وجہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ، اور ہم اس کی بات کی تصدیق بھی کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی جو کسی عراف اور کاہن کے پاس گیا فصدقہ بما یقول، اور اس نے اسے جو بات کہی اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی.
امام کائنات فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس چیز کے ساتھ کفر کر بیٹھتا ہے جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی ہے۔ یہ اس قدر سنگین معاملہ ہے، اور آج ہر گھر میں اللہ معاف فرمائے الا من رحم ربی، ہمارے گھروں میں مسائل ہی یہ ہیں۔ اس کا کاروبار کیوں اچھا چلتا ہے، اس کے بچے کیوں اتنی ترقی کر گئے ہیں، اس کے فلاں معاملات سبھی ٹھیک چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ حسد کی بیماریوں میں ہم اس قدر اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کی نیکیاں بھی برباد کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس دل کی اصلاح کے لیے ہی اللہ کے نبی اللہ سے یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہد قلبی وصدق لسانی، اے اللہ تو میرے دل کی رہنمائی کرتے رہنا، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، دل تیرے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھنا۔ وصدق لسانی، اے اللہ تو میری زبان کو درستگی عطا فرما دے، میری زبان سے ہمیشہ خیر کی باتیں ہی نکلیں۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ہم نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ای الناس افضل، لوگوں میں سے افضل ترین انسان کون ہے؟ مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی نے اس سوال کا مختلف جواب دیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مخموم القلب و صادق اللسان، ایسا آدمی جو مخموم القلب ہے اور زبان کا سچا ہے وہ لوگوں میں سے افضل ترین ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صادق اللسان کی تو سمجھ آ گئی، لیکن مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا دل التقی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، لا اسم فیہ جس میں گناہ کے خیالات جنم نہیں لیتے، اور فرمایا ولا حسد ولا غلہ، ایسا دل جس میں حسد کے جرائم جو ہیں، حسد کی بیماری جو ہے اس دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا دل جو ہے وہ مخموم القلب ہوتا ہے، اور جس کو اللہ یہ دو نعمتیں دے دے کہ وہ مخموم القلب بھی ہو اور وہ صادق اللسان بھی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لوگوں میں سے سب سے افضل انسان ہے۔ اور یہ حسد بعض دفعہ اگر آ بھی جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں اس کا علاج کرتے ہوئے اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم سے ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے، وہ کسی سے نعمت کو چھن جانے کی کبھی بھی تمنا نہیں کرتا۔ ہاں وہ رشک ضرور کرتا ہے۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ یہ شریعت کے اندر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا کرے کہ اللہ تو نے میرے اس بھائی کو یہ نعمت دی ہے، یہ اس کے پاس بھی رہے، اللہ تو یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے۔ اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے، اور جب یہ بیماریاں معاشروں میں نہیں ہوتی تو معاشروں میں امن اور سکون ہوتا ہے، لیکن جن معاشروں میں یہ بیماریاں رواج پا جائیں تو پھر ایک گھر میں ایک باپ کے دو بیٹوں کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنے قلب کے احوال پر بھی غور کریں کہ میرے دل کے اندر کہیں یہ بیماریاں، کہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے یہ جنم تو نہیں لے رہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے اللہ کے حضور ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں اللہم اہد قلبی، اے اللہ تو میرے دل کی رہنمائی کرتے ہی رہنا، وصدق لسانی، اے اللہ تو میری زبان کو درستگی ہی عطا فرمانا،
اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں گے، اللہ ہماری خیر پر ہی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، اللهم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم علی عدوک وعدوهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمین